أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کل چھٹے پارے کے خلاصے کے آخر پر یہود اور نصارہ کا ہم نے تذکرہ سنا تھا۔ یہود اور نصارہ میں سے سب سے سخت اور متشدد قوم یہ یہودیوں کی ہے۔ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں نصارہ یعنی عیسائی یہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابتدائی اسلام میں بھی عیسائیوں نے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا مشکل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمان وہاں کچھ سکون سے رہنے لگ گئے تو مکہ کے مشرکین کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو ہدایہ اور تحائف بھیج کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو وہاں سے بھی نکالا جائے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی جو حدیث کے اندر موجود ہے، اور سیرت کے موضوع پر ہم اس کو سنتے ہیں۔ اس کا آخر والا وہ حصہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے قرآن کو تلاوت کیا تو نجاشی بادشاہ اور اس کے جو حواری وہاں نیک دل تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی کو اللہ پاک نے 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے اللہ کا وہ قرآن جو اللہ کی طرف نازل ہوا تھا، جو اللہ نے نازل کیا تھا اپنے نبی کے پاس، جب انہوں نے اس کو سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی عظمت تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے احکام کو بیان کیا، جو پہلے سے احکام چلے ہوئے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک حکم آ گیا کہ حلال اور حرام چیزوں کا کرنا، پہننے والی ہو یا کھانے والی ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو پاک اور طیب چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ کے پاس میں ہے، تمہارے پاس میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ خود سے بعض چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ حرمت اور حلت کا اختیار یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم آ گیا کہ بندہ کبھی کبھی کسی چیز کے کرنے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لیتا ہے، تو قسم پر کبھی کفارہ دینا ہوتا ہے، کبھی کفارہ نہیں دینا ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اس کو کہتے ہیں یمین لغو، یمین کہتے ہیں عربی میں قسم کو، یمین لغو۔ ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یعنی بیکار قسم، وہ یہ ہے کہ بندے نے کسی بات پر قسم کھا لی اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، حالانکہ وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ مثال،
بندے نے کہا میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے کھٹکا کی جامعہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں تھا، وہ بندہ کوئی اور تھا، اس کو دھوکہ لگ گیا تھا اور وہ قسم کھا رہا میں نے اپنی آنکھوں سے اب تم کو دیکھا۔ بھائی میں نہیں تھا، وہ بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا سچ میں وہ نہیں تھا، بس اس سے ملتا ہے، اور ایسا انسان کو کبھی کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ایسے اس نے قسم کھا لی، اس کو کہیں گے یمین لغو، قسم اس نے کھا لی اپنے طور پر سچا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط تھی۔ دوسری قسم یہ ہے، اس کو کہیں گے یمین غموس۔ وہ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ بندے نے ماضی کے کسی کام پر قسم کھا لی اور بالکل جھوٹ تھی وہ، اور وہ بھی وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ مثال اس نے کہا میں نے تم کو کہا تھا کہ مجھے فون کر لینا 12 بجے، اس نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے تم کو فون کیا تھا، لیکن حالانکہ کیا نہیں تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ تو وہ ماضی کے کیے ہوئے کام پر قسم کھا رہا ہے، اس کو کہیں گے یمین غموس۔ تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس نے قسم کھائی میں کل سے بیڑی نہیں پیوں گا، لیکن کل جب آگے پھر بیڑی پینے لگ گیا۔ آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر بندہ قسم کھا لے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب اگر اس نے جس پر قسم کھائی تھی اس پر کاربند رہا، اس کی قسم صحیح، لیکن اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا کر کے یا نہ کر کے تو اس کو کہیں گے یمین منعقدہ۔ اب یہ قسم توڑنے پر، یہ جو تیسری قسم ہے اس پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلی قسم یمین لغو ختم، دوسری یمین غموس وہ بھی ختم۔ ہاں البتہ یہ جو جھوٹی قسم کھائی ہے اس پر اس نے توبہ استغفار کرنی ہے، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ تیسری قسم یمین منعقدہ، جو اس نے قسم کھائی تھی میں بیڑی نہیں پیوں گا، پھر بیڑی پینے لگ گیا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ بندہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے اور یا کھانا کھلا دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کرتی، جو ملنا مشکل ہے۔ آخری اور تیسری اور سہل شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ قسم کے توڑنے پر پھر 3 روزے رکھ لے۔ قسم توڑ دی، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا، اور یا غلام آزاد کرے گا، اور یا پھر آخر پر 3 روزے رکھ لے گا، یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور گناہ کرنے پر بندہ جب کفارہ ادا کر لیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے دن پھر اس پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو ان کاموں سے منع کیا جاتا ہے۔ کن سے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، تم کو شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، بت اور جوے کے تیروں کی حرمت سے، یہ تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، تم یہ کام مت کر لیا کرو۔ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، بت پرستی نہ کرو، اور جوے کے تیروں کی حرمت کو بیان کر لیا۔ یہ 10 تیر نکالتے تھے، 10 بندے آ جاتے تھے، پھر ان میں سے آخر کے 3 تیروں کو الگ کر لیتے تھے، اور یہ 3 بندے آخر پر محروم رہ جاتے تھے۔ اس طرح کا ایک کھیل کھیلتے تھے اور جانور کو نشانہ بنا لیتے تھے۔ اس کام سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ یہ کام فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور بندہ جب ان کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے، اور اپنی ذات کا بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ آگے چل کر حرم محترم میں ایمان والے کو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ جب بندہ محرم ہو، حالت احرام میں ہو، تو پھر اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکار آج بھی ہم دیکھیں گے حرم محترم کے اندر کبوتر بہت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شکاری ہوتا ہے تو شکاری کو، جیسے بیڑی پینے والے کو بیڑی کا نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی شکاری کو شکار کا نشہ ہوتا ہے، جیسے سیاستدان کو سیاست کا نشہ ہوتا ہے۔ تو شکاری جہاں بھی دیکھتا ہے کہ میرا شکار ہے فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب شکاری کو نشہ، اس نے گلیل خریدی، یہاں تو اتنے کبوتر ہیں، شام کو کبوتر کا رس پیئیں گے۔ احرام کی حالت میں حرم محترم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ محرم کو تو
हरी भरी घास वहां से उखाड़ने की इजाजत नहीं होती है। मुहरिम को तो यूं खुजलाने की भी इजाजत नहीं होती है। मुहरिम को ये अपनी ये जो चमड़ी होती है इसको उठाने की इजाजत नहीं। मुहरिम पर बहुत सारी पाबंदियां होती है, उनमें से शिकार करने की भी पाबंदी होती है। हाँ, अगर मुहरिम एहराम का वाला बंदा जहाज में, समुद्री जहाज में सफर कर रहा है, इस दौरान अगर वहां से मछली का शिकार कर लेगा ताकि सफर में काम आ जाएगी, तो ये समुद्री शिकार करना इसके लिए इजाजत होती। खुश्की का शिकार करने की इजाजत नहीं है। बाज काम वो होते हैं जो इंसान को इजाजत होती है लेकिन फजूल तौर पर उन कामों को करेगा तो फिर उसकी इजाजत नहीं होती है। जैसे बाज लोगों को बीमारी होती है बिला वजह के सवालात करने की, एक के पास जाएगा उससे भी सवाल करेगा, दूसरे भी सवाल करेगा, तीसरे भी सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बिला वजह के सवाल मत कर लिया कर लो, इसलिए कि कभी कभी सवाल का जवाब जब दिया जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बाज वो सवाल जो सवाल सही होते हैं लेकिन नहीं करने चाहिए, सवाल करने वाला खुद ब खुद फंस जाता है। जैसा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल मुसलमानों पर हज फर्ज है? आप खामोश बैठे। उन्हें फिर दोबारा किया, सवाल सही है, कोई गलत नहीं है, क्या हर साल मुसलमान पर हज फर्ज है? आप फिर खामोश रहे। उन्हें तीसरी बार फिर यही सवाल किया। आपने फरमाया, देखो अगर मैं हाँ कह देता तो हर मुसलमान पर हर साल हज फर्ज हो जाता, जो उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए जो शरीयत ने बता दिया उतना कर लो, बिला वजह से अपनी तरफ से टांगे फंसाकर सवाल करोगे तो कहीं फंस जाओगे। और पूछने की जरूरत नहीं, कर लोगे शहादत का दर्जा मिलेगा, जन्नत में चली जाओगी, पूछना कोई जरूरी नहीं है। और अगर पूछ लिया और पूछने के बाद यहां से जवाब हाँ में आ गया, फिर अगर बंदे ने नहीं किया फिर बंदा फंस जाएगा, अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा। इसलिए जो मालूम है जितना है तो उस पर अमल कर ले। हाँ, जो वाकई जरूरी चीज है, नमाज का, रोजे का, ज़कात, इधर से 20 तरह का तरावी पढ़ के चला गया, जोश था गया और पढ़ ली 20 रकात, फिर तिलावत करने का रात को जागने की आदत थी, और जो ही ईद उल फितर हो गई तो इसके लिए ईशा पढ़नी मुश्किल होगी। पहले तो जिम्मा लगा दिया और बाद में मुश्किल होगी। अपने जिम्मे जबरदस्ती कोई काम ऐसा नहीं लगाना चाहिए जो शरीयत ने मुतय्यन न किया हो। ये मुशरिकीन मक्का ने बाज काम अपने ऊपर जबरदस्ती जिम्मे कर लिए थे। क्या किए थे कि उन्हें कुछ जानवरों को मखसूस किया था, बज़ाहिर अल्लाह के लिए था वो शिर्क, लेकिन उन्हें बज़ाहिर अपने तौर पर दी अल्लाह के लिए वो काम किए थे। क्या किए थे? और उन्हें चंद जानवरों को बुतों के नाम पर रख दिया था। अल्लाह ने फरमाया, एक तो इनको बुतों के नाम पर रखना ही गलत है, और दूसरा अपने तरीके से मखसूस कर लेना ये भी गलत है। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, अल्लाह ने इन 4 जानवरों को मखसूस नहीं किया है अपने लिए, और तुम बुतों के नाम पर कर रही हो तो और ज्यादा बुतों के नाम पर वक्फ होगा। जैसे एक बंदे के 2-3 गायें थी, उसने कहा बस इस गाय का दूध तो मदरसे के लिए वक्फ होगा, और इत्तेफाक की बात 2 गायें मर गई। अब एक गाय रह गई, अपना गुजारा भी चलाना है, घर का खर्चा भी चल रहा, अब क्या करेगा? फंस गया ना जबरदस्ती। अगर ये करता जब मोहलत होगी तब मदरसे वालों को भी दूंगा, गरीबों को भी दूंगा, जब नहीं मोहलत होगी तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। इसे जबरदस्ती ये कर ले तो बंदा फंस जाता है कभी कभी। इन्होंने भी यही किया कि जो ऊँटनी दूध देने वाली है उसको बुतों के नाम पर वक्फ कर दो। वक्फ करना भी गलत और बुतों के नाम पर वक्फ करना भी गलत है। दूसरी है साइबा। साइबा कहते हैं मुतलक जानवर को बुतों के नाम पर कर देना। जैसे हमारे कुछ साथी भी है वो सही, लेकिन वो बंदा कभी कभी फंस जाता है। क्या? और ये काम आमतौर पर औरतें करती है। जब गाय ने बछड़ा दे दिया, दबन इसमें कुर्बानी तो कदर था, जब जानवर तुमने कुर्बानी के लिए मुतय्यन कर दिया, अब कुर्बानी के जानवर से फायदा उठा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे लिए माना हो जाएगा। अब जब बड़ा हो गया, मैंने ना दांत में बोट पाना, जब हल लगाने की बारी आ गई, तो बोट सोचो इस साल तो लगा लेंगे बैल को, तो फिर अगले साल देखेगी। और या इसी तरीके से वो बछड़ी थी, अब वो जो उठा रहे हो ये सही नहीं है तुम्हारे लिए।
بعض جگہ اجازت مل جاتی ہے، لیکن اصل یہی کہ صحیح نہیں ہے قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھا لینا۔ ہاں جب جانور بڑا ہو جائے گا اور تمہارے حالات درست ہوں گے اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن گاؤں دیہات کے اندر جن لوگوں کے پاس یہ جانور وغیرہ ہوتے، بھیڑ بکریاں ہوں گی یا گائے بیل ہوں گے، ان کو شوق ہوتا ہے، ہم بھی قربانی کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا شوق نہ پالو کہ جو تمہارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک ہی گائے تھی، وہی دودھ دیتی تھی، گھر کا گزارا بھی چلتا تھا، بس عورتوں کو دماغ میں آ گیا تو بندے قربانی نہیں کری، یا شوہر کو آ گیا کہ قربانی کرنی ہے، اسی کو ذبح کر دیا، ویسے ٹیڑھی چاہے چاول، اور اسی کو بیچتے تھے، گزارا بھی چلتا تھا، وہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ زبردستی اپنے اوپر دین کا کوئی کام لاگو کر لینا جس کو بعد میں مشکل ہو جائے، ایسا کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ یہ تو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، لیکن ہم بھی کبھی کبھی ان کی نقل کر لیتے جو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری ہے حام۔ حام کہتے تھے وہ اس اونٹ کو جس نے ایک متعین تعداد میں اونٹنی کے ساتھ جفتی کر لی ہو، اس کے بعد وہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے ہی۔ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے تو پہلے تو پورا بیل کو چوس لیں گے، جب وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تو میں کو یوز قربانی کروں۔ قربانی میں ہٹا کٹا جانور ہونا چاہیے، اور وہ جس کو واجب ہوگی، کاٹھا سانو تو ہٹا کٹا، بیل لانا ہو تو ہٹا کٹا، جو بھی جانور لانا ہوگا ہٹا کٹا، یہ نہیں پہلے پورا چوس لیں گے اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں اس کو دے دیں گے۔ ان لوگوں کے تمام یہ کام غلط تھی، نظر ماننا بھی غلط، بت کے نام پر بھی غلط تھا، تو ہم لوگ بھی کہیں کہیں کوئی ان کی جیسی حرکتیں کر لیتے جو ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ احکام تھے۔ آخر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر قیامت کا نقشہ کھینچا۔ کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو اور تمام نبیوں کو بھی جب جمع کریں گے، پھر نبیوں سے پوچھیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اے نبیو، جب ہم نے تم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ کچھ کا تو معلوم ہوگا، کچھ کا جواب معلوم نہیں ہوگا۔ جو سامنے رہے ہوں گے ان کا جواب معلوم، جو بعد میں آئیں گے ان کا جواب معلوم نہیں۔ اور نبی تمام کی بات تو آپ ہی جانتے ہو۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ صحابہ سے نبی علیہ السلام کوئی سوال کرتے، وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول خوب جان لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اللہ رسول کی طرف اس کو منسوب کر لیتے تھے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کرنا غلط ہوتا ہے، جواب جلدی سے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ نہیں، اللہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ اللہ ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے جو سورت کا نام ہے مائدہ۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ حواریوں نے پوچھا، اذ قال الحواریون، جب ساتھیوں نے کہا اے عیسیٰ کہ اللہ کو طاقت ہے کہ ہمارے لیے ایسا دسترخوان آسمان سے اترے جس میں بریانی بھی ہو، جس میں قورمہ بھی ہو، جس میں کباب بھی ہو، جس میں رشتے بھی ہو، جس میں فاختہ بھی ہو، یعنی کشمیری مزاج کے مطابق بندہ کہے گا کہ دسترخوان ایسا آ جائے جس پر واضوان سجا ہوا ہو۔ اللہ کو طاقت ہے اس بات کی، لیکن پر قادر ہے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں۔ لیکن عیسائی اور یہودی یہ اکھڑ قوم تھی، ہے اور ایسے رہیں گے۔ یہودی تو زیادہ، عیسائی کو کام۔ تو کہنے لگے یا عیسیٰ کیا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے؟ تو کہا ہاں اللہ قادر ہے، لیکن تم کو ملے گا یہ اس کی کوئی گارنٹی۔ عیسائی چونکہ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جب ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو اللہ پاک من و سلوہ اتارتے تھے، تو ان نے بھی سن لیا تھا، کہا ہمارے لیے بھی آ جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے، یہ جو آپ کی قوم ہے جنہوں نے آگے چل کر ایک مورتیاں بنائی تھی چرچوں کے سامنے اور اس کی گود میں ایک بچہ بنا کے رکھا تھا، کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا میری ماں کو معبود بنا لینا اور اللہ کو چھوڑ دینا؟ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان سے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ربا، آپ کی ذات پاک ہے،
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے کیا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے ربا، ان تعذبهم فانهم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر لو گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کو پڑھ کر سنا دی تھی، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ چاہو گے ان بندوں کو معاف کر دو گے اور اب چاہو گے ان کو عذاب بھی دے سکتے ہو۔ اللہ فرمائیں گے بھئی آج فیصلے کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، آج نجات ان کو ملے گی، یوم ینفع الصادقین صدقهم، سچ نام یہ جانور کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، چونکہ آگے چل کر مویشیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید، رسالت، انبیاء علیہم السلام اور مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات کی بھی تردید کی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر تک تم کو چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری رات کی تنہائی اور دن کے اجالے، اندر اور باہر سب کو اللہ جانتے ہیں، اللہ وہ قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، اور یہ لوگ بھی کچھ باتیں جانتے ہیں لیکن زبان سے کہنا نہیں چاہتے، اور مشرکین بھی ایسا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنگ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے کہا، قل، آپ ان سے کہو، لمن ما فی السماوات والارض، کون ہے زمین اور آسمان کا مالک اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ جانتے ہیں اللہ، لیکن جواب نہیں دیں گے، لہذا آپ خود ہی ان سے کہہ دو، قل للہ، اللہ کی ملک میں ہے زمین اور آسمان، اور اس کو پیدا کرنے والے بھی ہے، اور ان سے پوچھو، قل ای شیء اکبر الشہادہ، سب سے بڑی گواہی دینے والا کون ہے؟ جانتے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن بولیں گے نہیں، تم ان سے کہہ دو، قل اللہ، اللہ ہی سب سے بڑی گواہی دینے والا ہے۔ چونکہ یہ مشرکین بتوں کو، شجر کو، حجر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم ان کو جب جمع کریں گے، یوم نحشرہم جمیعا، سب جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کو تم اپنے گمان کے مطابق ہمارا شریک ٹھہراتے تھے، بارش یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، سکون یہ دیتا ہے، پیسہ یہ دیتا ہے، ملازمت یہ دیتا ہے، کاروبار یہ دیتا ہے، اور تم اللہ کے ساتھ اتنے شرکا کو شریک ٹھہراتے تھے، ذرا لاؤ تو ہمارے پاس۔ مشرکین سے بھی اور مسلمان بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے دن وال اللہ تعالیٰ آئے مگر یم چھنا سفارش کرن، سفارش کرنے کا حق جس کو اللہ نے دیا اسی کو، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہوگا۔ ہم جو بلا وجہ زندوں اور مردوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں اور زندوں اور مردوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کر لیتے ہیں یا زندوں کے سامنے بھی سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں، کسی کو جائز نہیں ہے، نہ زندے کو نہ مردے کو، لیکن بہت سارے مسلمان ایسا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک لائیں گے جن کو شریک ٹھہراتے تھے، میں نے کہا تھا سجدہ صرف مجھے، تم نے ان کو سجدہ کیا، کیوں کیا تھا ان کو سجدہ؟ ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی لاؤ، جب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں تو سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتے خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ لوگ کو یقین ہی رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور اللہ کی یہاں سوال جواب بھی ہوگا، اب جب ان پر قیامت آ جائے گی، اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اب افسوس کریں گے اور اس دن کہیں گے رب ہمیں لوٹا دو واپس، ہم بالکل توحید اور رسالت کے مطابق واپس آ جائیں گے۔
رب نے فرمایا کہ اگر بالفرض ان کو لوٹا بھی دیا گیا دنیا کے اندر، یہ پھر بھی ویسے جیسے جائیں گے ویسے واپس لوٹ کے آئیں گے، پھر بھی اللہ کے سامنے سرب سجود نہیں ہوں گے۔ انسان کو کتنی مرتبہ ٹھوکریں لگتی ہے اور جانتا ہے اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے، جب پریشانی میں ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے مسجد میں، دعائیں بھی کرتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، جو ہی ٹھیک ہو جاتا ہے پریشانی دور اور مسجد سے دور۔ ایک بندے کو میں نے کہا کہ آج کل بندہ بڑا نمازی ہو گیا، ماشاءاللہ نمازی ہو گیا، کوئی نمازی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں یہ کون سی قوم ہے، یہ وقتی کوئی نہ کوئی ڈنڈا لگا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، دیکھنا کچھ دنوں کے بعد یہ غائب ہوگا۔ اور سچ مچ میں 1 مہینے کے بعد دیکھا بندہ غائب۔ میں نے کہا گیا غائب؟ میں نے کہا تھا نا پریشانی آئی کہ تو جائیں گے اللہ تو ٹھیک کر دے، اور جو ہی پریشانی دور ہو گئی سب بھول بھال جائیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت سے بالفرض ہوگا نہیں، اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے گا دنیا کے اندر، پھر بھی واپس ویسے آ جائیں گے جیسے یہ لوگ گئے تھے۔ مشرکین مکہ جب قرآن کو سنتے تھے تو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ ان کو دیکھو گے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں لہو لعب استہزاء کر رہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنا بیہودہ بکواس بیہودہ باتیں کرنا بند کر دیں گے۔ جیسے اس زمانے کے اندر بھی علماء یا دیندار لوگ جب دیکھیں گے بعض لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے دین کی بات کرو وہ دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یار چھوڑنا، اس وقت خوشی ہنسی کی محفل ہے، تم نے موت کی یاد کر دی۔ جب شادی کے موقع پر بندہ موت کی بات کرتا ہے، وہ کتنا کیسا انسان ہے یار، خوشی کے موقع پر غم کی بات یہ زیب نہیں دیتی ہے، گویا وہ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایسا کر لیں گے تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بحث کرو گے، خدا نخواستہ وہ قرآن کا انکار کریں گے تو گنہگار تم ہو جاؤ گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب دوسرے کام مشغول ہو جائیں گے پھر ان کے سامنے دین کی بات کر لو۔ اور شرک کی ابتدا شروع سے ہوئی ہے، یہ چلتی رہے گی، لیکن بیچ میں اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ پاک مشرکوں کے گھروں میں موحد اور موحدوں کے گھر میں مشرک پیدا کر سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے لیکن بیٹا مشرک نکل گیا۔ اور ان آیات کے اندر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا اپنے بتوں کو معبود بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، رب میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ جب دیکھا باپ بت بنا رہا ہے، بت کی عبادت بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بتوں کی دعوت بھی دے رہا ہے اور بتوں کو بیچ بھی رہا ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے اور موحدوں کے توحید کے علم بردار ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر ان کا باپ بت بناتا بھی تھا، بت کی عبادت کرتا بھی تھا اور اس کی دعوت بھی دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان بتوں کی توہین کروا دی، ان بتوں کا انکار کرا دیا، بلکہ انکار ہی نہیں توڑ تاڑ کے سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ پھر کہا کہ پوچھ لو ان سے کس نے ان کا قتل کر دیا، اگر یہ بولنا جانتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کیا وہاں تو بولتی بند ہو جاتی ہے کافروں کی، لیکن اپنی آنا اپنی تڑ دکھانے کے لیے بولتے رہیں گے۔ رب فرماتے ان سب کا حال یہی ہے، لہذا شرک سے تمام لوگوں کو باز رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کا سورہ انعام کی یہ پارہ 7واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت نے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ نبی تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام۔ ان 18 نبیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں صرف اس جگہ پر اکٹھا تذکرہ کیا ہے، باقی نبیوں کا الگ الگ ہے، سارے نبیوں کا پورے قرآن میں تذکرہ نہیں ہے،
لیکن اکٹھا اتنے نبیوں کا صرف اس جگہ پر یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور چونکہ تمام کے تمام نبی تین باتوں میں متفق، توحید، رسالت، بعث بعد الموت، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کئی جگہوں پر مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا، یہاں پر بھی تذکرہ کیا۔ شروع کے احکام یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت تمام نبی متفق، لیکن احکام الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے احکام الگ، حضرت عیسیٰ کی امت کے احکام الگ، حضرت ابراہیم کی امت کے احکام الگ، اور ہماری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احکام الگ ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کا طریقہ کچھ ڈیفرنٹ تھا، الگ تھا۔ ہماری نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ روزے وہ بھی رکھتے تھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کچھ الگ، ہمارے روزے کچھ الگ۔ اس طریقے سے احکام میں تبدیلی تھی، لیکن بنیادی باتوں میں تمام نبی متفق، تمام نبی ایک، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تمام نبیوں کو مانتے۔ اس لیے ہم پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام نبیوں پر ہم ایمان لائے، لیکن نبیوں پر جو جو احکام تھے وہ ان کے اوپر تھے۔ اگر ان کا حکم اور ہمارے نبی کے حکم یکساں ہے تو ہم عمل کریں گے، لیکن اگر ایک حکم مثال حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، ہمارے یہاں جائز ہے، لہٰذا ہم وہ نہیں کریں گے کہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیں گے۔ ہاں کسی کی طبیعت نہیں مانتی ہوگی یا ٹھیک نہیں لگتا ہوگا، پتہ لگے، لیکن ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس کو کھا بھی لیتے ہیں۔ تو احکام الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو باتیں ان پر متفق ہے، اس لیے تمام نبیوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ کی ذات وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے یخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے، حی کو زندے کو نکالتے مردے سے اور مردے کو نکالتے ہیں زندے سے۔ جیسے مردے سے زندہ نکال دیا، مردہ ہے انڈا، یہ مردہ ہے، لیکن یہاں سے زندے کو نکال دیا۔ اور زندے سے کبھی کبھی مردہ نکال دیتے ہیں کہ مرغی زندی ہے اور وہاں سے انڈا نکال دیا، وہ مردہ ہے۔ تو یہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ دانہ ڈالتا ہے زمین میں، اور مٹی میں اگر دانہ ڈال دے گا خراب ہو جاتا ہے، لیکن زمین کے اندر ڈال دو وقت پر، وہاں سے دانہ نکل کر ایک نہیں سینکڑوں دانوں کے ساتھ مکی کا دانہ یا گیہوں کا دانہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، کوئی بندہ یہ کہے گا اب میں اللہ کو دیکھ لو، اللہ فرماتے نہیں، اس دنیا کے اندر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لا تدرکو الابصار وہو یدرک الابصار، بندہ کہتا کبھی کوئی اللہ کی مخلوق میں دیکھتا ہے، تو مخلوق میں تو غور و فکر کرنی چاہیے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ مخلوق میں غور کرے گا تو توحید پالے گا اور آخرت کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کہا تم اللہ کو نہ دیکھ سکتے اور نہ اللہ کی ذات کے بارے میں تم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ لا تدرکو الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا میں بندہ اللہ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں ذہن میں آ جائے گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور اس بارے میں دو بڑے بزرگوں کا اختلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے، اور ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو مانتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہاں ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ جو دلیل دے رہی ہو آپ کی دلیل کمزور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل مضبوط ہے، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو دنیا سے بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے دنیا سے تھوڑی دیکھا ہے، وہ تو آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے تھے، بلکہ وہاں گئے تھے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا ہے، وہاں جا کر اللہ کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا یہ دیکھنا کوئی الگ نہیں ہوگا۔ لیکن امی عائشہ نے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہرحال بعض معاملات وہ ہوتے ہیں، بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ علماء کے
بڑی جماعت کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن بظاہر یہ بھی حق پر ہوتے ہیں، بظاہر یہ بھی حق پر ہوتے ہیں، لیکن ایک جماعت کو بندہ قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کی رائے کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے، ہم یہ مانتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اس دنیا سے نہیں، بلکہ وہاں جب آسمان سے اوپر چلے گئے تھے، جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس آسمان سے اس سے ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گی، اور پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبریل نے کہا یہاں سے آگے میں چلا گیا میرے پر جل جائیں گے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ جب یہ سب مانتے ہیں پھر اللہ کو دیکھنا یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بالکل یقیناً مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن اگر کوئی بندہ یہ بحث کرے گا، امی عائشہ یہ فرماتی، کہنے گا ٹھیک آپ اسی پر مان لو، ہم آپ سے الجھیں گے نہیں، بحث نہیں کریں گے، اور یہ سوال بھی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، بندے کی رائے یہ ہوتی ہے، ایک بندے کی رائے یہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ 7ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔